بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ اب دیکھیے بار بار اسی جملہ جو پہلے بولا تھا مخلصا لہ الدین، اس کی ریپیٹیشن دیکھیے، اور یہ تاکید بلا وجہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ شرک کالے سمندر کے اندر، کالے پتھر کے اندر جو کالا کیڑا چاہیے ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ چھپا ہوتا ہے شرک تمہارے اندر۔ اتنا الرٹ رہو شرک سے۔ یہ مثال ہے، کالے سمندر میں کالا پتھر ہو، اس کی تہ میں اس کے اندر ایک کالا کیڑا ہو، بہت چھپا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ شرک چھپا ہوتا ہے۔ الرٹ رہو کہ شرک نہ گھسے، اور ہر وقت یہ جو ہے نا سبحان اللہ، یہ اسی لیے اس کی کہا گیا تکرار، پاک ہے اللہ۔ اگر میرے ذہن میں کوئی نقص کا تصور آ رہا ہے، اللہ پاک ہے، کوئی اس کے برابر ہے، سبحان اللہ، کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے، سبحان اللہ، کوئی اس کے فیصلے بدل سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جو کہتا ہے وہ کذاب ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ باقی وقت جب آئے گا، آیت آئے گی تو میں بیان کر دوں گا۔ شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت اللہ ہی کے اذن سے، اسی کی رحمت کا پرتو ہے، اور شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے گا اور فیصلے بدلا دیں گے۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹے قصے اپنے 2 نمبر پیروں کے بارے میں گھڑے ہوئے کہ پیر صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ گزرے تھے قبرستان سے، ایک قبر پہ رک گئے، مریدوں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ کہتے ہیں میرا ایک مرید مر گیا، یہ اس کی قبر ہے۔ تو آپ رک کیوں گئے؟ کہتے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذاب کرنا ہے، اور خود ہی قبر پہ کھڑا ہو کہتا ہے کہ خبردار ہو، عذاب نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو فرشتوں نے یہ اپنے مریدوں کو بتا رہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمل بڑے گندے ہیں، دیکھ کیسے دھجیاں اڑاتے ہیں دین کی اپنی لغویات سے، اس کے عمل بڑے گندے ہیں، تو اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ عذاب کرنا ہے۔ پیر کہہ رہا ہے اللہ سے کہو فلان جو ہے پیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مرید ہے، انہوں چھاڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو فرشتے گئے اوپر، پھر نیچے آئے، پھر پیر صاحب کو کہا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کو پھر جا کے کہو۔ 2-3 دفعہ پیر صاحب نے ڈرامے بازی دیکھے، اور پھر کہا آ کر فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یار وہ اب اس کی بات ٹالی نہیں جاتی، تو اس کو چھوڑ۔ اب یہ لائسنس دے رہا اپنے مریدوں کو جو مرضی غلاظت کرتے پھرو، بس مجھے آ کے چندہ دو اور چڑھاوا چڑھاؤ، تو بس اس کے بعد تمہاری ساری بخشش ہوگی۔ پھر لغویات، پھر وہ کیا کہیں گے مجھے اولاد دی ہے تو پیر صاحب نے، میری فلان کیا ہے تو پیر صاحب نے، سب
بہترین قول یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، مجھے دیا ہے تو اللہ نے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ موحد کی زبان ہے، اور علی امام الموحدین. اب توجہ فرمائیں آیت نمبر 12 سے. اور مجھے یہ امر کیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس حکم کو بجا لانے والا سب سے پہلا میں خود ہوں. مجھے اللہ نے کہا سب سے پہلے اے رسول آپ نے عمل کر. اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان. سب مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر جھکانے والے. سب سے پہلے مجھے اللہ نے امر کیا. اب آیت سنیے. کہہ دیجئے، آیت نمبر 13 یہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے مجھے. ایسے فراڈ سے نہیں کہہ دیا، اوپر سے کہہ دو خوف کوئی نہیں. یہ پروردگار عالم کی عزت اور روب اور جلال ہے کہ جس سے رسول اللہ بھی ڈرتے ہیں، اور اہل بیت ہے تھرڈ. خدا کے خوف سے راتوں کو کانپتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر خوف خدا سے کانپتے ہیں. روایات اہل بیت میں لکھا ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول اللہ نماز شب میں پیروں پہ کھڑے ہوتے تھے، خوف خدا سے ایڑیاں اٹھا لیتے تھے، دیر تک اپنے پنجوں پہ کھڑے رہتے تھے اور خوف خدا سے گڑ گڑاتے رہتے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کہہ دیجئے اے رسول اگر میں اپنے رب کی نہیں کرنی، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خطا نافرمانی کرنی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ قانون، اگر اللہ کا امر آیا میں نے بھی جھکنا ہے، میں نے بھی ماننا ہے. ابھی ایک بندہ آگے آپ کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کو عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا، اگر عبادت کا حکم ہے تو سب سے پہلے جھکنے والے یہ ہے، باقی ان کے فالوور ہیں. میں نے خود سنا، کہہ رہا تھا امام نے فرمایا ہمیں تو اللہ نے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا، ہم نے ویسے ہی کی ہے. سبحان اللہ. لغویات. اور پھر مخالفین ان کو کلپس کو چڑھا دیتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا تشیع سے، اس پاکیزہ مکتب سے، مکتب امام باقر اور مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام جو توحید کا مکتب ہے، اس قسم کی لغویات کا کوئی تعلق نہیں. اس مکتب کی بنیادی ترین کتاب یہ قرآن مجید ہے. جس نے مکتب اہل بیت کی رائے دیکھنی ہے قرآن پڑھے، نہج البلاغہ دیکھے جا کر، صحیفہ کاملہ دیکھے، نہ کہ جو بندروں کی طرح اچھل کر غلط شرکیہ اور لغویات کرتے ہیں ان کو مذہب اہل بیت کے کھاتے میں لکھا جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے. مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے. امام المتقین علی ہے، امام الموحدین ہے، توحید پرستوں کے امام، نہ کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہہ دیجئے میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم اے مشرکو، یعنی اب مشرکوں سے رسول پاک سے کہا جا رہا ہے، پس تم اللہ کے علاوہ جس کی چاہو بندگی کرتے رہو. اے رسول کہہ دیجئے یقیناً خسارے میں تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانیں بھی ہاتھ سے گوا دی اور اپنے اہل و عیال بھی ہاتھ سے گوا دیے قیامت کے دن. یعنی اللہ نے زندگیاں دی تھی، جنت کما لیتے خدا کے راستے پر چل کر، انہوں نے خدا کی بات نہیں مانی. آج نہ وہ سرمایہ رہا، نہ ہی ان کے بیوی بچے رہے جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. خبردار ہو جاؤ، یہی تو کھلا خسارہ ہے. ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو. اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو اے رسول آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہے. بھلا اے رسول جس پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے کمرے ہوں گے جن کے اوپر بھی، یہ غرف کا ترجمہ کر رہا ہوں، اب ان کو کمرے آپ کر لیں، اپارٹمنٹ آپ کر لیں، بلڈنگز آپ کر لیں، ٹھیک ہے، ملٹی سٹوری جو بھی آپ. غرف من فوقها غرف، یعنی اوپر اونچی عمارتیں،
ان کے لیے ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چلایا چشموں کی صورت میں، پھر اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر وہ زرد ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. یقیناً اس بات میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے. یعنی تم بھی ایسے ہی ایک گویا کہ پانی سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اوپر بھی جوانی آتی ہے، تم بھی لہلاتے ہو، پھر تم بھی خشک ہو جاتے ہو، پھر تم بھی ٹوٹ جاتے ہو. اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.